المسدد المحمود الأحمد المصطفى الأمجد بالقاسم محمد ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين واللعنة الدائمة على أعدائهم ملعونين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين أما بعد فقال سبحانه وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا صلوات مومنین کرام، اللہ رب العزت نے ہم پر بڑا کرم کیا کہ امام حسین علیہ السلام کے صدقے میں ہمیں مجلس کی صورت میں ایک مکتب عطا فرمایا۔ دنیا کے کسی مذہب میں تبلیغ دین اور ترویج دین کا ایسا مؤثر ذریعہ نہیں ہے جیسا اللہ نے امام حسین علیہ السلام کے صدقے میں ہمیں عطا فرمایا۔ مومنین، یہ مجلس، اس کی بنیاد ائمہ نے رکھی، اس مجلس کو فروغ ائمہ نے دیا، اور یہ مجلس نگاہ اہل بیت میں کتنی اہمیت رکھتی ہے۔ چھٹے امام نے فرمایا تھا کہ میں پسند کرتا ہوں ہر 15 قدم کے فاصلے پر ہمارے محب مل بیٹھیں اور ہمارا ذکر کریں۔ مجلس کیسی ہو، اس مجلس کی تعریف اور توصیف بھی ائمہ نے بیان فرمائی ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرمائے رحم اللہ عبدا من جلس مجلسا یحیی فیہ امرنا، اللہ اس انسان پر اپنی رحمتیں نازل کرتا ہے جو ایسی مجلس میں بیٹھے جس مجلس میں ہمارے امر کو زندہ کیا جائے۔ قیل فکیف یحیی امرکم یا ابن رسول اللہ، کسی نے عرض کی فرزند رسول آپ کا امر کیسے زندہ ہو سکتا ہے؟ فرمایا یتعلم علومنا ویعلمها الناس، ہمارے علوم سیکھو پھر دنیا کو سکھاؤ۔ تعلیمات محمد و آل محمد، ان تعلیمات سے مکتب اہل بیت زندہ ہوگا، مذہب آل محمد زندہ ہوگا۔ اگلا جملہ بڑا خوبصورت ہے، فرمایا من جالس مجلسا یحیی فی امرنا لم یمت قلبہ یوم تموت القلوب، فرمایا قیامت کا دن وہ دن ہے جس دن تمام لوگوں کے دل مردہ ہو جائیں گے، لیکن ایسی مجلس میں بیٹھنے والے کا دل قیامت کے دن بھی زندہ ہوگا۔ میں 2 احادیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، ایک صلوات آقا کی ذات ہے، جو صرف مجلس کے حوالے سے، اور اتفاق سے یہ دونوں احادیث متفق علیہ شیعہ سنی نے لکھی۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اذا رأیتم روضۃ من ریاض الجنہ فارتعوا فیہا، تم جب جنت کے باغات میں سے کوئی باغ دیکھو تو اس میں داخل ہو جاؤ اور چہل قدمی کرو اور اس باغ میں گھومو پھرو۔ کسی صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ اس باغ جنت سے آپ کی مراد کیا ہے؟ چونکہ جنت تو مرنے کے بعد کسی کو ملنی، تو آپ فرماتے ہیں جب بھی کوئی باغ جنت دیکھو تو اس میں چہل قدمی کرو۔ اس باغ جنت سے مراد کیا ہے؟ نبی کریم نے ارشاد فرمایا کہ سنو، جس مجلس میں اللہ کا ذکر ہو، جس مجلس میں میرا ذکر ہو، جس مجلس میں میرے بھائی علی کا ذکر ہو،
اور جس مجلس میں میری اہل بیت کا تذکرہ ہو وہ مجلس بھی جنت کے باغات میں سے ایک باغ۔ اور دوسری حدیث سرکار دو عالم کی مجلس کے حوالے سے، جس میں آقا نے مجلس میں آنے کی نیت، مجلس میں آنے کی غرض کو بیان فرمایا ہے۔ مجلس میں کیوں آنا چاہیے؟ آج کل ایک ہوتا ہے جی بانی کو راضی کرنا ہے، ہوتا ہے نا جی کہ بانی مجلس کو ذرا منہ دکھاؤں، یا کہتے ہیں یار میں بس حاضری لگواؤں۔ سامعین گرامی، منہ دکھانے کے لیے نہیں، حاضری لگوانے کے لیے نہیں، یا کوئی تفریح طبع کے لیے بھی نہیں، یا وقت گزارنے کے لیے بھی نہیں، مجلس میں کیوں آنا چاہیے؟ آقا کی حدیث سنیں، من خرج من بیتہ لیطلب بابا من العلم، جو شخص گھر سے نکلا اس نیت اور ارادے کے ساتھ کہ چلو فلاں مقام پر مجلس ہے، ذکر پاک ہے، چلتے ہیں، کوئی ایک بات علم کی سیکھ کے آتے ہیں۔ علم لینے کے لیے، کوئی علم کی بات سیکھنے کے لیے آتے ہیں، چلیں مجلس ہے، کوئی سیکھ کے آتے ہیں۔ رسول اللہ کا جملہ بڑا خوبصورت فرمایا رسول اللہ نے، فَهُوَ سَالِكٌ عَلَى سَبِيلِ الْجَنَّةِ، وہ اکاڑا کی سڑکوں پر نہیں چل رہا ہوتا، وہ جنت کے راستے میں چل رہا ہے۔ آقا نے فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ طَرِيقٌ وَطَرِيقُ الْجَنَّةِ الْعِلْمِ۔ غور سے سنو، سرکار فرماتے ہیں ہر شے کا کوئی نہ کوئی راستہ ہوتا ہے، جو جنت کا راستہ ہے وہ علم ہے۔ علم جنت کی راہ ہے، علم جنت کا راستہ ہے۔ خدا بند عالم ہمیں اس راستے پر گامزن رکھے، ہمیشہ علم و علماء کے دامن سے وابستہ رکھے۔ ایک صلوات سارے پڑھو بلند آواز۔ چونکہ کافی دیر سے مجلس ہو رہی ہے اور کافی دیر تک ابھی جاری رہے گی۔ میں نے سورہ مبارکہ بنی اسرائیل کی ایک آیت تلاوت کی ہے، لیکن میں مقدمتاً ایک بات عرض کروں، یہ جو دور ہے نا، بلکہ قرب قیامت کا جو زمانہ ہے، ہماری احادیث میں، حدیث اہل بیت میں اس زمانے کو شر الازمنہ، بدترین زمانہ کہا گیا ہے۔ آخری زمانہ، بدترین زمانہ۔ رسول اللہ فرماتے تھے خیر القرون قرنی، میرا زمانہ بہترین زمانہ ہے، اور جو زمانہ میرے زمانے کے جتنا قریب ہے وہ آنے والے سے بہتر ہے۔ اور اس کی ایک دلیل یہ ہے، جو جوان بیٹھے ہیں، جو بزرگ بیٹھے ہیں، آپ جس سن و سال میں بیٹھے ہیں، آپ جب اپنے ماضی کو دہراتے ہیں، میرا بچپنا ایسا تھا، میرا لڑکپن ایسا تھا، حالانکہ اس وقت مادی وسائل اتنے نہیں تھے، لیکن ہر بندہ کہتا ہے یار وہ زمانہ اچھا تھا۔ ایسے ہے نا، وہ زمانہ اچھا تھا۔ جو بندہ اپنے ماضی کو اچھا کہتا ہے نا اپنے حال سے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پیغمبر کے فرمان کی تصدیق کر رہا ہے کہ گزرا ہوا زمانہ جو رسول اللہ کے زمانے کے جتنا قریب ہے وہ آنے والے زمانے سے اچھا ہے، اور آنے والا زمانہ بدترین ہے۔ اس زمانے کو بدترین جو کہا گیا، اس کی ایک وجہ یہ ہے، انسان مادی طور پر ترقی کر گیا ہے اور ترقی کر رہا ہے، لیکن معنوی اخلاقی اعتبار سے ہم پستی میں گر گئے ہیں۔ ایسا ہے یا نہیں؟ بھائی فیس بک پر میرے فرینڈز 5000 سے بھی زیادہ
اب آگے ریکویسٹ جو ہوتی ہے نا فرینڈ والی، وہ ایکسیپٹ کرنے کی بھی گنجائش نہیں۔ پڑوسی سے تعلقات اچھے نہیں، بھائی سے ملاقات نہیں، قریبی ترین رشتہ داروں سے تک قطع تعلق ہے۔ جہان کو دوست بنانے کی فکر میں ہیں، اور جن سے محبت اور دوستی کا خدا و رسول نے حکم دیا ان سے تعلقات منقطع۔ اخلاقی پستی ہوگی نا، وہ ہماری جو اخلاقی پستی ہے اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ بہت سارے گناہ اس معاشرے میں ایسے ہیں کہ جن کو اب ہم مسلمان گناہ نہیں سمجھتے، یعنی گناہ اپنی اہمیت گناہ کھو چکا ہے، اب گناہ کو گناہ سمجھا ہی نہیں جاتا۔ مثال کے طور پر سب سے پہلے حرام کھانے کو لوگ گناہ نہیں سمجھتے، حرام خوری کو لوگ گناہ سمجھتے ہیں۔ گناہ کوئی ایک ادارہ ہمارے ملک میں ایسا چھوٹے سے لے کے بڑے تک جہاں رشوت کے بغیر کام ہوتا ہو، کیا مسلمان نہیں جانتے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا رشوت لینے دینے والا دونوں جہنمی ہیں؟ یہ نہیں جانتے کہ یہ حرام ہے۔ سودی کاروبار ہمارے معاشرے میں ہو رہے ہیں۔ احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ نے کاروبار کو حلال قرار دیا ہے، لیکن سود کو اللہ نے، سودی کاروبار ہو رہے ہیں اور ہم کھا رہے ہیں سود۔ بولو، بہنوں کا حق کھا رہے ہیں، رشتہ داروں کا حق کھا رہے ہیں، کمزور کے حق پر ڈاکہ ہے، ناجائز منافع خوری ہے، 2 نمبر چیزیں بیچتے ہیں، پیسے 1 نمبر کے لیتے ہیں، تنخواہ پوری لیتے ہیں، کام پورا نہیں کرتے ہیں۔ یہ سارے کمائی کو حرام کرنے کے چکر ہیں۔ ہمارا اب اسلام صرف اتنا ہے، حرام کی کمائی جیب میں ڈال کر حلال گوشت والی دکان ڈھونڈتے ہیں۔ او بھائی، میرا اسلام صرف اتنا ہے کہ میں خنزیر نہیں کھاتا، لیکن رشوت کی کمائی سے بکرا کھاتا ہوں۔ اور میرا بھائی، جب کمائی حرام ہے پھر بکرا کھا یا خنزیر کھا ایک ہی بات ہے۔ اور جس خدا نے خنزیر حرام کیا اسی خدا نے رشوت کو بھی حرام کیا، اسی خدا نے 2 نمبری کو بھی حرام کیا، اسی خدا نے دھوکے کو بھی حرام کیا۔ بولو یار، آج کل بڑا آ رہا ہے جی شوارما نہ کھاؤ، اس میں مری ہوئی مرغیاں، ٹھنڈی مرغی اس کو کہتے ہیں آج کل اصطلاح کہ ٹھنڈی مرغی۔ وہ کہتے ہیں نہیں حرام ہے، وہ نہیں کھانی۔ تو جو کمائی تو کر رہا ہے وہ بھی تو حرام ہے۔ بات سمجھ آ رہی؟ تو حرام کو لوگ گناہ نہیں سمجھتے، حرام خوری کو گناہ نہیں، گناہ سمجھتے ہوتے۔ خدا کی قسم بنیاد ہے یہ، معاشرے کے فساد کی بنیاد ہے یہ کہ رزق حلال کا کماؤ۔ دیکھیے نبی پاک کی حدیث ذرا دیکھیں، عبادات، جتنی عبادات ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد، جتنی عبادات ہیں، رسول اللہ فرماتے ہیں تمام عبادات کے 10 حصے ہیں۔ کتنے؟ تمام عبادات 10 حصے ہیں، 9 حصے عبادت صرف رزق حلال کمانا ہے۔ اللہ اکبر، آپ نے لطف نہیں لیا یا میں سمجھا نہیں سکا؟ یہ جو عبادات ہم گنتے ہیں نا، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد، اگر چلتے جاؤ، یہ ساری عبادات صرف ایک حصہ ہے، 9 حصے عبادت لقمہ حلال کمانا ہے۔ اور وہ جو ایک حصہ عبادات ہے نا، وہ بھی اسی کی قبول ہونی جس کے شکم میں لقمہ حلال جاتا ہے۔ نبی پاک کی حدیث ہے، ایک لقمہ حرام کھاؤ، 40 دن تک نماز پڑھو نہ پڑھو برابر ہے، اس لیے کہ 40 دن تک نماز قبول ہونی نہیں جو ایک لقمہ حرام کا کھائے۔
نہ سمجھتے ہوتے تو ایک مومن کی شادی میں، ایک مومن کے ولیمے میں، ایک مومن کے وہ ہیپی برتھ ڈے پہ اور ایک مومن کے جو ہمارے وہ اجتماعات ہیں اس میں گانے کا کیا تعلق؟ نہیں سمجھتے۔ اسی طرح ہم جھوٹ کو گناہ نہیں سمجھتے، اس معاشرے میں جھوٹ گناہ نہیں رہا۔ جھوٹ بولتے ہیں اور ٹکا کے بولتے ہیں، اور جھوٹ کو میں سمجھتا ہوں اگر خدا کہہ دیتا نا جھوٹ بولنا واجب ہے تو شاید اتنا جھوٹ نہ بولتے جتنا خدا کے حرام کرنے کے بعد جھوٹ بولتے ہیں۔ اپنا حساب تو کرو۔ گھر میں جھوٹ، بیوی بچوں سے جھوٹ، دوستوں سے جھوٹ، اور گناہ بے لذت بغیر کسی، دوستوں سے جھوٹ، محفلوں میں جھوٹ، موبائل پہ جھوٹ، جھوٹ جھوٹ جھوٹ۔ مثالوں میں وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا، صرف تھوڑی سی نشاندہی کر رہا ہوں۔ قرآن میں جھوٹوں پر رب نے لعنت کی یا نہیں؟ مباہلہ میں جو عیسائی آئے تھے، وہ جو مباہلہ کی نبی پاک نے دعوت دی تھی، وہ جھوٹوں پہ لعنت کرنی تھی نا، تو انہوں نے مباہلہ کیا تھا؟ نہیں کیا تھا نا، دستبردار ہو گئے مباہلہ سے، سمجھ گئے کہ اللہ کی لعنت یعنی اللہ کا عذاب ہم پر آ جائے گا اگر ہم مباہلہ کریں گے۔ مباہلہ سے دستبردار ہو گئے، جزیہ دینا قبول کر لیا، لیکن اللہ کے عذاب کے خریدار۔ ہماری جرت دیکھیے کہ ہم یہ جانتے ہوئے بھی کہ رب کی جھوٹے پر لعنت ہے، اللہ کا عذاب ہوگا جھوٹے پر، اور ہماری ہمت تو نجران کے عیسائیوں سے بھی بڑھ گئی کہ ہم یہ جانتے ہوئے بھی جھوٹ بول کر اللہ کی لعنت کو خرید کرتے۔ دوست جھوٹ بول، موبائل کتنے کا لیا جی؟ میں نے 2 لاکھ کا لیا، چاہے لیا 1 لاکھ کا ہو، 1 لاکھ کی لعنت تو خریدی نا اس نے جھوٹ بول کر۔ جھوٹ بھی بولا، دوست کو دھوکہ بھی دیا، فراڈ بھی کیا، اس کے نقصان کا ذمہ دار ہوگا۔ کیا حاصل تجھے کیا حاصل ہوا؟ ہم سچ کیوں نہیں بولتے؟ یہ کونوا مع الصادقین، اس کا معنی یہی ہے کہ 5 تن پاک اور 12 اماموں کے نام کا فریم گھر اور دکان میں لگا لو، اور جب بھی بولو جھوٹ بولو۔ یہ کونوا مع الصادقین کا معنی یہ ہے کہ 5 تن پاک کے نام کی تختی گھر پہ لگاؤ۔ کونوا مع الصادقین کا معنی یہ ہے کہ 14 معصومین کے نام کا میں ایک فریم اپنی دکان پہ یا گھر پہ لگا لوں، اور میں جب بولوں جھوٹ بولوں۔ اور بھائی کونوا مع الصادقین کا معنی یہ ہے جھوٹ کو چھوڑ کے ہمیشہ سچ کو اختیار کرو، اور سچ اختیار کر کے جھوٹوں پر لعنت کرو، پھر کہو میں ہوں سچوں کا ماننے والا۔ اسی طرح بے پردگی کو گناہ نہیں سمجھتے آج کے معاشرے۔ بے پردگی کو مومنہ لیکن سر پر رہنا، یا سر پہ چادر نہیں، یا باریک دوپٹہ ہے، بال نظر آ رہے ہیں، لباس ایسے آ گئے۔ چھٹے امام کے زمانے میں نا امام زمانہ کی بات ہو رہی تھی، بات سمجھے؟ تو کسی نے پوچھا چھٹے امام سے، ماشاءاللہ آ جائیں، کسی نے چھٹے ان کے آنے کا مطلب یہ ہے کہ میرے جانے کا ٹائم ہو گیا، وہ مجھے پتہ ہے، یہ آپ کا حسن ظن ہے۔ صلوات پڑھو ذرا سارے حضرات۔ جو بعد والا ذاکر آتا ہے نا وہ سنانے آتا ہے۔ صلوات پڑھو ذرا سارے حضرات۔ بے پردگی کو وہ لوگ گناہ نہیں سمجھتے۔ چھٹے امام بات کر رہے تھے امام زمانہ کی، تو کسی نے پوچھا کہ آقا جب آپ کے قائم کا ظہور ہوگا تو اس زمانے کے کیا حالات ہوں گے، کب ہوگا، کوئی نشانیاں
تو امام نے علامات ظہور، یہ پورا ایک چیپٹر ہے، تو 2-4 علامتیں بتائیں. امام نے فرمایا جس زمانے میں تم یہ دیکھو کہ سواریوں کے ٹکرانے سے سوار مر رہے ہیں تو میرے قائم کے ظہور کا زمانہ قریب ہوگا. اچھا، اس زمانے میں اونٹوں کی سواری ہوتی تھی، خچر، گھوڑا، گدھا، تو وہ حیران ہو گیا راوی کہ یہ کیا ہوگا کہ اونٹ سے ٹکرائیں گے اور سوار مر جائیں گے. تو اس زمانے میں تو سمجھ نہ آئی. اور آج کون سی سواریاں جو نہیں ٹکرا رہی؟ جہاز ٹکرا رہے ہیں، ریل گاڑیاں ٹکرا رہی، بسیں ٹکرا رہی، کاریں ٹکرا رہی، کوئی ایک سواری ہے جو نہیں ٹکرا رہی. اور ہر روز حادثات ہو رہے، مر رہی دنیا. ایک نشانی امام نے فرمائی کہ جس زمانے میں تم یہ دیکھو کہ عورتوں نے لباس پہنا ہوا ہے اور بدن پھر بھی ننگا ہے، وہ ہمارے قائم کے ظہور کا قریب ترین زمانہ ہوگا. اچھا، راوی کی سمجھ میں اس وقت بھی یہ بات نہیں کہ یہ کیسے ہوگا، لباس بھی پہنے اور بدن پھر بھی ننگا ہے. اس زمانے میں تو ایسے لباس نہیں ہوتے تھے نا. اور آج دیکھ لیں کہ وہ نیم برہنہ لباس ہیں، یعنی ایسے لباس ہیں کہ جن کے نیچے پھر لباس کو بھی لباس پہنایا جاتا ہے. سر برہنہ، خدا و رسول ملائکہ کی لعنت ہوتی ہے ننگے سر جو مستور ہے. دیکھیے، میں بڑی شرعی ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، عورت ایک مومنہ اپنے گھر کے اندر والے کمرے میں، کوئی محرم غیر محرم نہیں ہے، اللہ کے حضور مصلی عبادت پر کھڑی ہونا، دوپٹہ باریک پہننا ہے جس سے بال نظر آ رہے ہیں، یا ایسی چھوٹی سی چادر ہے اوپر آگے سے بھی بال ننگے اور پیچھے سے بھی ننگے، نماز پڑھ رہی ہے. میں حدیث کا ذمہ دار ہوں، جب تک وہ کھڑی رہتی نا اللہ لعنت کرتا رہتا ہے. جس بدحجاب عورت کی حاضری اللہ اپنی بارگاہ میں قبول نہیں کرتا، وہ اللہ راضی ہو جائے گا کہ وہ مومنہ بازاروں کی زینت بن جائے، ننگے سر اور ننگے بدن آ جائے. یہ میں جتنے موضوعات عرض کر رہا ہوں نا، یہ ایک ایک مجلس ہے. اسی طرح اب یہ ایسے موضوعات ہیں کہ پڑھنے والا یہ موضوع پڑھے تو مومن کہتے ہیں مجلس فیل، ٹھس، وہ فیل مجلس ہے بھائی. لیکن مجھے اللہ کے فضل سے نا آپ سے کامیابی کی تصدیق نہیں چاہیے. ہوئے ہوئے، یہ معیار بدلو گے نا کامیابیوں کے، تب کوئی معاشرہ کی اصلاح ہوگی. اب ان باتوں پہ تو کوئی نہیں نہ کھڑے ہو کے نعرے لگاتا. آج کل تو ممبر پہ جذباتی باتیں ہوتی ہیں، 2-4 جملے ہیں، جذبات، لوگوں کے جذبات سے کھیلو، نعرے لگواؤ، فیس کھری کرو، جاؤ بس. کون فعل مجلس پڑھتا ہے؟ قبضے کے مضمون چلتے ہیں. قبضے کا مضمون تو جانتے ہو نا؟ تو قبضے کا مضمون وہی کہتے ہیں نا، فضائل پہ داد زیادہ ملے، مصائب میں گریہ زیادہ ہو، تو وہ مجلس کامیاب. اس شر الازمنہ بدترین زمانے کی ایک برائی یہ ہے، آج کے زمانے میں، آج کے جو معاشرہ ہے ہمارا، نسل، ہم سب ماں باپ کی نافرمانی کو بھی گناہ نہیں سمجھتے. حالانکہ ماں باپ کی نافرمانی گناہ کبیرہ ہے، اور ماں باپ کی اطاعت اور فرما برداری واجب ہے. سورہ مبارکہ آل عمران کی آیت پڑھی تھی، فَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تیرے رب نے یہ فیصلہ کر دیا اللہ کے سوا عبادت اور کسی کی نہ کرنا، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، لیکن اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی کرو. اچھا، ایک مقام پر یہ آیت ہے، ایک مقام پر یہ آیت ہے، ذرا سنیے، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا. ذرا توجہ کیجئے گا مفسرین نے کیا نقطہ اٹھایا ہے. اللہ کے فرماتے ہیں ہم نے انسان کو وصیت کی کہ ماں باپ کے ساتھ نیکی کرے.
سنو، اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ ہم نے مسلمان کو وصیت کی یا ہم نے مومن کو وصیت کی، نہیں، انسان کو وصیت کی۔ قرآن کہتا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ ماں باپ کے ساتھ نیکی ایمان اور اسلام کا تقاضا نہیں، انسانیت کا تقاضا ہے۔ رب کی نگاہ میں وہ انسان کہے جانے کے قابل نہیں ہے جو ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کرتا۔ انسان، میں نے اس معاشرے میں نے ایسی اولاد دیکھی ہے جس بیٹے نے باپ کا گریبان پکڑا، جس بیٹے نے باپ کو تھپڑ مارا۔ میں نے اس معاشرے میں وہ منحوس کردار دیکھے ہیں، بیٹا ماں کو جوتوں سے مار رہا، ماں کو تھپڑوں سے مار رہا۔ کدھر جا رہے ہیں؟ مسلمان ہیں، مومن ہیں۔ نبی پاک کی خدمت میں ایک جوان آیا، کہتا ہے یا رسول اللہ میں بہت بڑا گناہ گار ہوں، کوئی گناہ نہیں جو میں نے نہیں کیا۔ فَهَلْ لِي كَفَارَةٌ مِّنَ الذُّنُوبِ، یا رسول اللہ کوئی عمل ایسا بھی ہے جو میرے گناہوں کا کفارہ بن جائے؟ سرکار نے فرمایا یہ بتا تیری ماں زندہ ہے؟ کہتا ہے نہیں یا رسول اللہ، ماں تو زندہ نہیں، باپ زندہ ہے۔ فرمایا جا باپ کی خدمت کر اور فرما برداری کر اور باپ کے ساتھ نیکی کر، اللہ تیرے گناہ معاف کر دے گا۔ جب وہ سرکار کی محفل سے نکلا، رسول اللہ نے ایک جملہ فرمایا لو کانت امہ، کاش اس کی ماں زندہ ہوتی، ماں کی خدمت کر کے دعائیں لے کے بہت جلد اس کے گناہ معاف ہو جاتے۔ یہاں کیا ہے جی، ناراض نہ ہوئیے گا، ایک سمجھانے کے لیے بات، ماں باپ کو ناراض کر کے رہنا، ماں باپ کو دکھی کر کے۔ کدھر جا رہا ہے جی؟ میں جا رہا ہوں وہ فلاں دربار پہ اور فلاں مزار پہ اور سیون شریف اور فلاں گدی پر۔ ماں باپ ناراض ہیں؟ ایمان سے بتائیے، نبی پاک کی ذات یا امام معصوم کی ذات سے کوئی بڑا پیر فقیر ہے؟ بولو، خدا کی قسم روایت کا ذمہ دار ہوں۔ ایک بندہ آتا ہے چھٹے امام کے پاس، ابن رسول اللہ میری ایک مشکل ہے، میرے لیے دعا فرمائے، میں دعا کے لیے آیا ہوں، اللہ میری مشکل آسان کر دے۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا یہ بتا تیری ماں زندہ ہے؟ کہتا جی زندہ ہے۔ فرمایا پھر میرے پاس کیا لینے آیا؟ تیری ماں زندہ ہے تو پھر میرے پاس کیوں آیا ہے؟ میرے جد رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ ماں اگر اولاد کے حق میں دعا کرے نا، اللہ ماں کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ آپ مصائب میں سنتے ہیں نا، شہزادہ علی اکبر علیہ السلام کے مصائب میں جب شہزادہ پہلے حملے کے لیے روانہ ہو گئے، امام حسین علیہ السلام، امام حسین جیسی ذات علیہ السلام جناب ام لیلہ کے پاس ہے۔ فرمایا میرے جد نے فرمایا ماں کی دعا اللہ قبول کرتا ہے۔ امام نے خود دعا نہیں کی، ام لیلہ تو دعا کر ایک بار میرا اکبر زندہ واپس آ۔ ماں، اس اولاد کے جہنمی ہونے میں کوئی شک ہے جو ماں باپ پر اپنی آواز بلند کر رہا ہے اور ماں باپ کو گالیاں دے رہا ہے اور ماں باپ کو مار رہا ہے اور ماں باپ کو گھر سے نکال رہا ہے؟ اس کے جہنمی ہونے میں کیا شک ہے؟ کدھر جا رہا ہے معاشرہ؟ ایک جوان آتا ہے یا رسول اللہ میں جوان ہوں، میرا بھی بڑا دل کرتا ہے جہاد کروں آپ کے ساتھ، لیکن میری بوڑھی ماں ہے جو میری جدائی برداشت نہیں کرتی، لفظوں کا ذمہ دار ہوں۔ سرکار نے فرمایا تو ایک رات ماں کی خدمت کرے گا نا، میرے ساتھ رہ کر 1 سال جہاد کرنے سے بھی افضل ہے۔ اوے شکر کرو رب کا، ہاں جن کے ماں باپ زندہ ہیں۔ یہی اس سے بڑھ کے اور کیا ہوگا کہ سرکار نے فرمایا اللہ اس پر راضی ہے جس سے اس کے ماں باپ راضی ہیں۔ ماں باپ کی رضا میں رب کی رضا پوشیدہ ہے۔ اے خدا کی قسم، تیرے جنت کمانے کا ذریعہ تو ماں باپ ہیں۔
اب مجھے ایمان سے بتاؤ، ابھی قرے میں اعلان ہو جائے نا جی 5 بندوں کو حج پہ بھیجا جائے گا، قدم زمین پہ نہیں لگیں گے ان 5 بندوں کے جن کا قرے میں نام نکلا ہے حج کے لیے، بولو زیارت کے لیے، خوش ہوگا یا نہیں؟ لیکن جو حج تو جائے گا نا کرنے، اس کی یہ ضمانت کوئی نہیں کہ وہ قبول بھی ہوگا۔ آقا کی حدیث پڑھ رہا ہوں ذمہ داری سے، من نظر الی ابویہ نظرۃ رحمت کتبت لہ حجۃ مبرورہ، ایک محبت بھری نگاہ ماں کے چہرے پر باپ کے چہرے پر ڈالی، ایک مقبول حج کا ثواب تیرے نام ہے۔ ایک صحابی رسول نے تعجب کیا، یا رسول اللہ اگر کوئی شخص 100 بار ماں باپ کے چہرے پہ نگاہ کرے تو اللہ 100 حج کا ثواب دے گا؟ نبی کریم نے نعرہ تکبیر بلند کیا، اللہ اکبر، فرمایا تو خدا کو بخیل سمجھتا ہے؟ خدا کے ہاں بخل نہیں ہے، جتنی بار محبت بھری نگاہ کرو گے اللہ اتنے ہی مقبول حج کا ثواب۔ اور یہ رب کریم کا کرم نہیں تو اور کیا ہے کہ رب کریم نے ماں باپ اگر دنیا سے رخصت ہو گئے، اس نیکی کا دروازہ بند نہیں ہونے دیا۔ سرکار کی حدیث ہے، من زار قبر ابویہ فی یوم الجمعۃ و لیلتہ کتبت لہ حجۃ مبرورہ، جو شخص شب جمعہ یا روز جمعہ ماں یا باپ کی قبر کی زیارت کرے، اللہ اس کے نامہ اعمال میں بھی مقبول حج کا ثواب لکھ دیتا۔ ماں باپ کو ناراض کر کے دھکے کھاتی پھرتی دنیا ذلیل ہوتی پھرتی، فلاں گدی پہ، فلاں پیر کے پاس، فلاں فقیر کے پاس، اور چھٹے امام نے فرمایا واپس کر دیا، جا جب تیری ماں زندہ ہے تو ماں سے کہے نا تیرے لیے دعا کر۔ من قبل رجل امہ فکأنما قبل عتبۃ الکعبہ، رسول اللہ فرماتے ہیں جو ماں کے قدموں پہ بوسہ دیتا ہے وہ ماں کے قدم نہیں چوم رہا، دہلیز کعبہ کو چوم رہا۔ اس نے کعبہ کی دہلیز کو چوما جس نے ماں کے قدم کو چوما۔ قدر کرو، اور ماں باپ کو راضی کر لو، رب راضی ہو جائے گا۔ دنیا میں نا رشتے بہت سارے ہیں، بھائی بہنیں، بیٹے، بیوی، جتنے رشتے، ہر رشتے میں نا لوث اور لالچ ہے۔ ماں کا واحد رشتہ ہے جو بے لوث ہے۔ تمہاری بیوی کی خواہشات پوری نہ ہونا وہ تمہارے گھر نہیں رہے گی، تمہارے بچوں کی ڈیمانڈ پوری نہ ہو بچے نہیں گھر رہیں گے۔ واحد رشتہ ہے، ہر رشتہ تمہیں اپنے لیے چاہتا ہے، تمہاری ماں ہے جو تمہیں تمہارے لیے چاہتی ہے۔ میرا وقت تمام ہو گیا، مجھے 35 منٹ کہتے 35 منٹ ہو گئے۔ ایک جملہ ذکر مصیبت کا اور ایک بات، اقبال نے، شاعر مشرق نے، اقبال کی جب ماں مر گئی تھی نا، اقبال اس وقت یورپ میں تھے، تو ان کی بڑی ایک شعر آفاق نظم ہے ماں کے حوالے سے۔ اس کے آخر میں جا کے نا 3 شعر ماں کے حوالے سے 3 شعر بڑے اچھے، مجھے بڑے پسند ہیں، میں اکثر پڑھتا ہوں، اور یہ نا گھر گھر کی کہانی یہی ہے۔ اقبال کہتا ہے کس کو اب ہوگا وطن میں آہ میرا انتظار، کس کو اب ہوگا وطن میں آہ میرا انتظار، کون میرا خط نہ آنے سے رہے گا بے قرار، کون میرا خط نہ آنے سے رہے گا بے قرار،
خاک مرکد پر تیری لے کر یہ فریاد آؤں گا، اب دعائیں نیمے شب میں کس کو میں یاد آؤں گا۔ اب آدھی رات کو اٹھ کے میرے لیے کون دعا کرے گی۔ اور اقبال کہتا عمر بھر تیری محبت میری خدمت کر رہی، میں تیری خدمت کے قابل جب ہوا تو چل بسی۔ ساری زندگی ماں اولاد کی خدمت کرتی رہتی ہے، اور جب ماں کی خدمت کا وقت آتا ہے، نظام قدرت یہی ہے، ماں باپ آخرت کے سفر پر روانہ ہو جاتے ہیں۔ جن کی مائیں زندہ ہیں اللہ انہیں صحت والی زندگی دے، اور آپ کو ماں باپ کی خدمت کی دعائیں لینے کی توفیق دے، اور جن کے ماں باپ رخصت ہو گئے مالک ان کو اعلیٰ علیین میں مقام عطا کرے، محمد و آل محمد کی شفاعت نصیب کرے۔ صرف ایک جملہ ذکر مصیبت کا، جنگ خیبر کا جب اختتام ہوا، آپ جانتے یہودیوں کے ساتھ جنگ تھی، اور خیبر میں جو یہودی رہتے تھے نا، ان کا سردار تھا حیی بن اخطب۔ حیی بن اخطب یہ مرہ بنتر حارث، یہ اس حیی بن اخطب کے بیٹے تھے، بڑے بڑے جو پہلوان تھے۔ اور خیبر میں یہ جتنے پہلوان تھے یہ سارے مولا علی علیہ السلام کے ہاتھوں واصل جہنم ہوئے۔ اور خیبر میں یہ 2-4 یہودی نہیں مرے، 950 یہودی قتل ہوا۔ خیبر میں 950 یہودی، خیبر فتح ہو گیا۔ یہودی عورتیں جو تھیں وہ قید کر لی گئیں، کنیزیں بنا لی گئیں۔ ان میں اسی حیی بن اخطب کی مرحب کی بہن تھی صفیہ، جو بعد میں ام المومنین صفیہ بنی۔ یہ یہودیوں کی شہزادی تھی صفیہ، 17 سال پہ اس کی عمر تھی۔ حیی بن اخطب سردار کی بیٹی تھی۔ جب جناب بلال حبشی ان یہودی عورتوں کو قید کر کے اسیر بنا کے رسول اللہ کی خدمت میں لائے، تو نبی کریم کی جب صفیہ پر نگاہ پڑی تو دیکھا کہ اس کی حالت غیر ہے، رو رو کے آنکھیں سرخ، چہرہ اس کا زخمی۔ نبی کریم نے حیران ہو کے پوچھا صفیہ تمہاری حالت غیر ہے، کسی مسلمان نے کوئی زیادتی تو نہیں کی؟ کہتی نہیں اللہ کے رسول، کسی مسلمان نے مجھے کچھ نہیں کہا۔ فرمایا تو تیری یہ حالت کیوں ہے؟ جناب بلال کی طرف اشارہ کر کے کہتی ہے یہ شخص جو مجھے قید کر کے لایا ہے، اس نے مجھے وہاں سے گزارا ہے جہاں میرے بھائیوں کی لاشیں پڑی ہوئی تھیں۔ کہتی میں نے جب بھائیوں کی لاشیں دیکھیں مجھ سے برداشت نہ ہوا، میں نے ماتم کیا، میں نے چہرے کو خراشہ گریہ کیا۔ رسول اللہ نے ناراض ہو کے فرمایا بلال کبھی بہنوں کو بھی بھائیوں کی لاشوں پر سے گزارا جائے؟ عرض کروں گا یا رسول اللہ، خیبر میں ایک یہودی کی بیٹی کا بھائی کی لاش سے گزرنا گوارا نہ ہوا، یا رسول اللہ 11 محرم کربلا میں ہوتے، یا رسول اللہ آپ کی بیٹیاں تھیں جنہیں بھائیوں کی لاشوں پر سے گزارا گیا، اور بھائی کی لاش پہ کھڑے ہو کے پوچھتی تھی انت اخی الحسین؟ الا لعنۃ اللہ سیعلم الذین ظلموا